زمین کا مالک ہے، آسمان پر سورج ستارے چمکانے والا، زمین پر پھل پھول شجر اناج اگانے والا، وہیں ساری کائنات کا داتا ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، زندگی اور موت کا مالک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء، ختم رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وذریاتہ وسلم کی پاکیزہ ذات پر حضرات کائنات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جینے کے طریقے بتلائے، تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ احیاء العلوم کے اندر ایک واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ وقت کا بادشاہ تھا، اس کے سامنے آنے والا ایک اللہ کا نیک بندہ آتا، کہتا کہ بادشاہ سلامت، نیکی کرنے والے نیکی کا بدلہ پا لیتے ہیں اور برائی کرنے والے برائی کا بدلہ پا لیتے ہیں۔ وہ بادشاہ کے دربار میں روزانہ صبح سویرے آتا اور یہی کلمات، یہی بات روزانہ دہراتا۔ وہ جاننے والا یہ جانتا تھا کہ بادشاہ اگر نیکی کرے گا تو اس کا صلہ اس کو نیکی کا ملے گا، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنی صحبت کو اچھا کیا کرو، اپنے یار سجن بیلی بنانے ہو تو اچھے چن کر بنایا کرو، کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تو بادشاہ کے دربار میں جب بھی آتا تو بادشاہ کے دل کے اندر ایک ایمان دوبارہ پیدا ہو جاتا، ایمان بڑھ جاتا کہ نیکی کرنے والا نیکی کے ساتھ ہوگا اور برائی کرنے والا برائی کے ساتھ ہوگا۔ انسان آج بھی گناہ کرتا ہے، اس کا دل، اس کا ضمیر یہ بتا دیتا ہے یہ گناہ کا کام ہے، یہ دھوکے کا کام ہے، لیکن انسان پھر بھی لگا رہتا ہے اگر میں یہ نہ کروں گا تو میری کمائی زیادہ کیسے ہوگی، اگر یہ نہ کروں گا تو میرے دکان کے اندر گاہک کیسے زیادہ آئیں گے، اگر یہ کام نہ کروں گا میری فیکٹری زیادہ انکم کیسے کمائے گی۔ انسان کی سوچ آج بھی ہے، لیکن بتلانے والا آج بھی کوئی بتلائے کہ نیکی کرنے والے نیکی اس کا صلہ ملے گا، اگر تو نے برائی کی ہے، اگر دھوکہ دیا ہے، دھوکہ تیرے سامنے آ جائے گا۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ بادشاہ کے سامنے آنے والا نوجوان، یہ اللہ کا نیک بندہ روزانہ اس کلمات کو دوبارہ دہراتا کہ بادشاہ سلامت، نیکی کا بدلہ نیکی ہے، برائی کا بدلہ برائی ہے۔ بادشاہ کی دل کے اندر اس کے بارے میں عزت پیدا ہو گئی، احترام پیدا ہو گیا۔ اگر آج بھی ہم کو کوئی قرآن سنانے والا ہو، نیکی کا بات، نیکی کا کام بتلانے والا ہو، ہم دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اس کی زیادہ قدر کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، یا دنیا والے دنیا کا سوچتے ہیں یہ بندہ میری آخرت کا سوچ رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ بادشاہ کے سامنے آنے والا روزانہ آتا، بادشاہ کے دل کے اندر بڑی پیار الفت محبت اس کی عقیدت بیٹھ جاتی ہے۔ اس کے پاس بیٹھا ایک وزیر، اس کے دل کے اندر حسد پیدا ہو گیا کہ یہ آنے والا کل کا بندہ دو چار کلمات کیا بولتا ہے، بادشاہ کی نظروں میں یہ مقام میں اعلیٰ ہو گیا ہے، بادشاہ اس کو بڑی اعلیٰ رتبے اور اعلیٰ سیٹ پر بٹھاتا ہے، اعلیٰ کرسی دیتا ہے۔ یہ وزیر روزانہ دیکھتا، ایک دن کہتا بادشاہ سلامت، یہ آنے والا بندہ آ گیا، اس نے بات کہی، یہ چلا گیا، میں آپ کو ایک بات بتلاؤں؟ بادشاہ کہتے ہیں ہاں بتلائیں، کیا بات ہے؟ کہا کہ آپ کے سامنے یہ کہتا ہے کہ نیکی کا بدلہ نیکی ملے گا، برائی کا بدلہ برائی ملے گا۔ جب معاشرے میں جاتا ہے تو آپ کی بدخویاں کرتا ہے، جب معاشرے میں جاتا ہے تو آپ پر طعنہ زنی کرتا ہے، جب معاشرے میں جاتا ہے آپ پر بہتان بازی کرتا ہے۔ بادشاہ سلامت کے دل کے اندر آپ کو اچھا نہیں سمجھتا، آپ اس کو قدر دیتے ہیں، اس کو احترام دیتے ہیں، اس کو اعلیٰ کرسی پر بٹھا دیتے ہیں۔ بادشاہ سلامت کہتے اب پھر کیا کیا جائے؟ کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ
یہ کہتا ہے کہ بادشاہ شراب پیتا ہے، بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے، آپ کل اس کو اپنے پاس بلانا، دیکھ لینا یہ اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لے گا۔ بادشاہ کہتا ہے یہ بات ہے؟ ہاں بادشاہ یہ بات ہے۔ اس وزیر نے رات کو اس نیک بندے کے پاس گیا، کہا کہ آپ اللہ کے بزرگ بندے ہیں، یہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، لوگوں کو تبلیغ واعظ و نصیحت کرتے ہیں، بادشاہ کے دربار میں جا کر بادشاہ کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں، میرا یہ دل چاہتا ہے کہ صبح کا ناشتہ میرے پاس کریں، میں آپ کا کھانا پکانا چاہتا ہوں، آپ کی مہمان نوازی کرنا چاہتا ہوں، میں میزبانی کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بادشاہ سلامت کے دربار میں آنے والا یہ نیک بندہ اس کی دعوت کے لیے وعدہ لے لیا کہ ہاں ٹھیک، میں آپ کے پاس صبح فجر کے بعد انشاءاللہ ناشتہ آپ کے پاس کروں گا۔ یہ وزیر نے کھانا بنایا، کھانا جب پک گیا یہ نیک بندہ بھی آ گیا، کھانا کھانے لگا۔ اس نے پہلا لقمہ لیا، اس کے اندر لہسن زیادہ تھا، اس کے اندر پیاز زیادہ تھا۔ اس نے کہا کہ اگر میں کھانے کے اندر نقص نکالوں گا تو یہ سنت کے خلاف ہے۔ آقا نے فرمایا ہے کہ آپ نے کھانوں میں سے نقص نہیں نکالنا ہے۔ آج تھوڑی سی مرچ تیز ہو گئی، تھوڑا سا نمک کم ہو گیا، ہم سالن کو چھوڑ دیتے ہیں کہ میں نے نہیں کھانا، چھوٹی چھوٹی بات پر گھر میں لڑائی بن جاتی ہے۔ فرمایا کہ اگر ہم آقا کی تعلیمات پر عمل کریں گے، آقا کھانوں میں نقص نہیں نکالتے تھے کہ رزق دینے والا اللہ کی ذات ہے، اگر میں کھانے کو ٹھکراؤں گا یہ اللہ کا رزق ہے۔ فرمایا کہ کھانے کے اندر نقص نہ نکالا، یہ کھانے کے اندر یہ کھاتا رہا، لہسن بھی کھاتا رہا، پیاز بھی کھاتا رہا۔ فرمایا کہ اس کے منہ کے اندر بدبو پیدا ہو گئی۔ اب دربار کے میں جانے کا ٹائم ہو گیا، میں بادشاہ کے دربار میں اس ٹائم جاتا ہوں۔ یہ کہتا وزیر سلامت آپ کا کھانا بہت اعلیٰ تھا، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے، آپ کے درجات بلند کرے، آپ کی رزق کمائی کے اندر برکت پیدا کرے۔ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، اس اللہ کی میں حمد کرتا ہوں جس نے مجھے یہ کھانا عطا کیا ہے، میں تو اس کی طاقت بھی نہیں رکھتا تھا، اللہ نے اپنے رزق سے مجھے رزق عطا کیا ہے۔ فرمایا یہ کھانے کا کھانا کھانے کے بعد، ناشتہ کرنے کے بعد یہ وزیر کو کہتا ہے وزیر سلامت یہ بادشاہ کے دربار میں اب میرا جانے کا ٹائم ہو گیا ہے، مجھے اجازت دیجیے گا۔ یہ وزیر کہتا ہے جی ضرور آپ جائیے گا۔ یہ بادشاہ کے سلامت کے دربار میں کھڑا ہو گیا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بادشاہ سلامت نیکی کرنے والے کا بدلہ نیکی ملتا ہے، برائی کرنے والے کا بدلہ برائی ملتا ہے۔ نیکی کرو گے نیکی سامنے آئے گی، اگر برائی کرو گے تو برائی سامنے آئے گی۔ بادشاہ نے یہ کلمات بولے، کل کی بات وزیر کی اس کے دل کے اندر دماغ کے اندر کھٹک رہی ہے۔ کہا کہ اے اللہ کے بندے میں تجھے کچھ انعام دینا چاہتا ہوں، میرے پاس اب یہ سیڑھیاں چڑھ کے بادشاہ کے تخت کے پاس پہنچتا ہے۔ کہا کہ میں تجھ سے کچھ بات ہم کلام ہونا چاہتا ہوں، مزید میرے قریب آ۔ یہ نیک بندہ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، بادشاہ سے بات چیت کرنا شروع کر دیا۔ بادشاہ کو یہ بات وزیر کی کل بات یاد آ گئی کہ بادشاہ کے دربار میں اس وزیر نے کہا تھا یہ بندہ آپ کے لیے اپنے دماغ کے اندر گندے خیالات رکھتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے کہ بادشاہ شراب پیتا ہے۔ ہاں اس اللہ کے نیک بندے نے اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لیا، گویا کہ وزیر کی بات درست ہے۔ فرمایا کہ میں آپ کو ایک خط دیتا ہوں، اس پر انعامات لکھے ہوئے ہیں، میں کچھ آپ کو انعام سے نوازنا چاہتا ہوں، آپ میرے فلانے علاقے کے اندر فلاں وزیر کے پاس لے جائیں، میں آپ کو یہ انعام کے طور پر یہ خط دے رہا ہوں۔ بادشاہ سلامت نے تحریر کیا، تحریر کرنے کے بعد اس کو لپیٹ دیا، لپیٹنے کے بعد رکے کو اس خط کو وزیر کے پاس پہنچانے کا اس کو یہ اللہ کے بندے کو یہ ذمہ داری عائد کر دی۔ یہ وزیر کا بندہ یہ بادشاہ سلامت کے دربار میں واعظ و تبلیغ کرنے والا یہ چل دیتا ہے، اس وزیر کے پاس جاتا ہے۔ ادھر سے یہ وزیر کے دل کے اندر بات آئی، میں نے بادشاہ کے سامنے اتنا بڑا الزام
الزام لگایا اس اللہ کے نیک بندے پر، لیکن بادشاہ نے اس کو مزید انعامات دے رہا ہے۔ بادشاہ کی عقل کیا بھیجے میں چلی گئی ہے، بادشاہ کی عقل سلامت نہیں رہی ہے۔ حق تو یہ بنتا ہے اس اللہ کے بندے کو قتل کر دیا جائے، اس اللہ کے بندے کو شہید کر دیا جائے، یہ تو بادشاہ اس کو انعام دے رہا ہے۔ اس نے بھاگ کر اب اس دربار سے باہر نکلتا ہے، کہا کہ اے اللہ کے نیک بندے یہ خط مجھے دے دے، یہ خط مجھے دے دے، میں تجھ سے منت کرتا ہوں۔ اس کے دل میں یہ تھا کہ بادشاہ نے کچھ انعامات دیے ہوں گے، کچھ درم و دینار کا انعام رکھا ہوگا، کوئی سونے چاندی کے انعامات رکھے ہوں گے، یہ خط مجھے دے دے۔ آج تو میرے پاس ناشتہ کرنے کے لیے آیا تھا نا، میں نے کتنی تیری تواضع کی۔ یہ کہا کہ ٹھیک ہے یہ آپ خط لے جائیں۔ یہ فلاں وزیر کے پاس لے گیا، وزیر نے خط کو کھولا ہے اور دیکھا ہے کہ اس کے اندر لکھا ہے آنے والی کو قتل کر دو اور اس کے جسم کی ہڈیوں کو نکال کر اس کے اندر بھوسی کو بھر دو۔ جب وزیر نے یہ خط پڑھا فرمایا کہ سپاہیوں اس کو پکڑ لو، اس کو قتل کر دو۔ کہا کہ میں نہیں تھا، یہ فلاں بندے تھا، فلاں بندے کا خط تھا، اس کو میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ آپ اپنے وزیروں کو، اپنے مشیروں کو، اپنے سپاہیوں کو میرے ساتھ بھیج دو، میں وہ بندے کو لے کر آتا ہوں۔ کہا کہ میں بادشاہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا، یہ بادشاہ کا خط آ گیا ہے، اب یہ اس طرح خالی نہیں جا سکتا۔ تیرے جسم کو کاٹ دیا جائے گا، اندر سے یہ آنتڑیوں کو نکال دیا جائے گا، اس کے اندر بھوسے کو بھر دیا جائے گا، پھر بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیا جائے گا۔ یہ کل کا وقت آتا ہے، یہ آنے والا نیک بندہ اپنی روٹین کے مطابق آیا۔ بادشاہ نیکی کرو گے نیکی سامنے آ جائے گی، برائی کرو گے برائی سامنے آ جائے گی۔ بادشاہ کی آنکھ یہ تعجب کرتی ہے کہ میں نے اس کو کہا تھا کہ فلاں وزیر کے پاس چلا جاؤ، وہ اس کو قتل کر دینا تھا، پتہ نہیں اب کیا ماجرا ہوا، اس کو قتل کیوں نہیں کیا ہے۔ اتنے میں دربار میں ایک لاش آتی ہے، وہ لوگ کہتے ہیں یہ کس کی لاش ہے؟ جب منہ سے کپڑے کو ہٹایا گئی تو بادشاہ کا خاص وزیر ہے، یہ بادشاہ کا وزیر ہے۔ فرمایا کہ اس کو قتل کیوں کیا گیا؟ بادشاہ سلامت کہتا ہے میں تجھے خط دیا تھا، پھر کیا ماجرا ہوا؟ کہا کہ تیرے دربار میں میں نکلا تھا، یہ وزیر میرے پاس آیا، کہا کہ مجھے خط دے دے، میں نے خط اس کو پکڑا دیا۔ کہا کہ عین اس سے پہلے فرمایا کہ بادشاہ کبھی سلامت تو نے مجھے اپنے پاس تخت پر نہیں بلایا تھا، کل آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ کہا کہ کسی وزیر نے مجھے کہا تھا کہ بادشاہ شراب پیتا ہے، لوگوں کے اندر یہ اللہ والا نیک بندہ لوگوں کے اندر یہ باتیں پھیلاتا ہے۔ فرمایا کہ اگر آپ اپنے پاس بلاؤ گے یہ نیک بندہ ناک پر ہاتھ رکھ لے گا، میں نے اپنے پاس بلایا تو تو نے ہاتھ رکھ لیا، اسی لیے میں نے قتل کرنے کا تجھے لیٹر دے دیا تھا، خط دے دیا تھا۔ فرمایا کہ بادشاہ سلامت اگر بات سننا چاہتے ہو تو سنو، یہ تیرے وزیر نے حسد کیا ہے، تیری حسد کے اندر خود جل گیا ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ میں تیرا ناشتہ بنانا چاہتا ہوں، اس نے ناشتہ بنایا، ناشتے کے کھانے کے اندر لہسن زیادہ تھا، پیاز زیادہ تھا، میں نے کھانا تو کھا لیا، نقص نہ نکالا۔ عین اسی وقت دربار میں آنے کا ٹائم ہو گیا تھا، میں تیرے دربار میں آن پہنچا، میں نے تجھے واضح و نصیحت کی۔ بادشاہ نیکی کا بدلہ نیکی ملتا ہے، برائی کا بدلہ برائی ملتا ہے۔ جب میں نے یہ واضح و نصیحت کی تو نے مجھے اپنے پاس بلا لیا، میں نے ناک پر اپنے منہ پر ہاتھ اس لیے رکھا تھا کہ بادشاہ سلامت کو سمیل نہ آئے، بادشاہ سلامت کو بدبو نہ آئے، اس وجہ سے میں نے ہاتھ رکھا تھا۔ کہا کہ اس نے مجھے یہ کہا تھا یہ شراب پیتا ہے، یہ تیرے خلاف بدظن ہے۔ کہا کہ بادشاہ سلامت اب بات میں دوبارہ کرتا ہوں، نیکی کا بدلہ نیکی ملتا ہے، میں نے تجھ سے نیکی کی ہے، آج میری زندگی بچ گئی ہے۔ یہ حسد کرنے والا وزیر، یہ برائی کا بدلہ برائی ملتا ہے، اس نے حسد کیا ہے اور آج اپنے حسد کے اندر جل گیا ہے، برائی قتل کی صورت میں اس کے سامنے آ گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں حسد نہ کیجئے گا، اللہ کی رضا کے لیے اپنے بھائیوں کے لیے دعا کیجئے گا۔ اگر کسی کو عزت مل جائے اس کے لیے دعا کرو یا اللہ اس کو مزید رتبے عطا کر دے، اس کے کاروبار میں برکت عطا کر دے۔ فرمایا کہ آنکھ کا نظر لگ جانا یہ حق ہے، اگر کوئی اچھی چیز دیکھو، اگر اولاد کو اچھا پاؤ، اگر کسی کے بچوں کو خوبصورت دیکھو، اگر کسی کی ڈگریاں دیکھو، اگر کسی کی فارچونر بڑی گاڑیاں دیکھو، اگر کسی کے بنگلہ دیکھو تو ماشاءاللہ بولا کرو، الحمد
الحمدللہ بولا کرو. یا اللہ اس کو مزید نواز دے. اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم. یا اللہ اس کو مزید حصے عطا کر دے. اپنی زبان پر دعائیہ کلمات بولا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اسی طرح انسان اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے, لوگوں کا احساس کرنا شروع کر دے. بنی اسرائیل کا وہ واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے. زمین خریدنے والے نے جب زمین کو خرید لیا, اس کے اندر ہل بوتا ہے. ہل بونے کے دوران اس کے ہل کے ساتھ آنے والا ایک سونے کا مٹکا آ جاتا ہے. کہا کہ یہ مٹکا تو میں نے خریدا کوئی نہیں تھا, میں نے زمین کو خریدا تھا. گویا کہ یہ مٹکا اس کے زمین کے اصل مالک کا ہے, اس کے پاس جاتا ہے. کہا کہ بھائی جان میں نے تو زمین کو خریدا ہے, مٹکے کو تو خریدا نہیں. یہ سونے کا مٹکا ہے, اس کو میں نے نہیں خریدا. فرمایا کہ یہ آپ کا ہے, آپ اس کے مالک ہیں. زمین کا مالک تو میں, کیونکہ میں نے زمین کو خرید لیا ہے, مٹکے کو میں نے کوئی نہیں خریدا ہے. فرمایا کہ اب اس کا مالک میں نہیں. وہ کہنے والا کہتا ہے میں نے زمین فروخت کی تھی, ساتھ میں نے اس کی تمام چیزیں بھی فروخت کر دی تھی. ایسا نہیں کہ میں نے صرف تجھے زمین فروخت کی ہے, اگر اس کے اندر سے مٹکا سونے کا نکلا ہے یہ تیرا حق بنتا ہے. اللہ نے تجھ کو نوازا ہے, تیری زمین سونے کی بن گئی ہے, یہ سونا بھی تیرا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس فیصلہ آ گیا. فرمایا کہ اے اللہ کے نبی ہم آپ کے پاس ایک فیصلہ کروانا چاہتے ہیں. کہا کہ بتائیے. کہا کہ میں زمین کو بیچنے والا تھا, یہ زمین کو خریدنے والا تھا. خریدنے والے نے زمین کے اندر ہل بویا ہے, ہل کے ساتھ ایک سونے کا مٹکا نکلا ہے. یہ کہتا ہے تیرا ہے, میں کہتا ہوں تیرا ہے. ہائے اللہ کیا زمانہ ہے, آج کسی کے 100 روپے 1000 روپے کسی کو مل جائے اوپر پاؤں رکھ لیتے ہیں, کسی کو بتاتے نہیں. اگر جائز کیش کے ذریعے تیرے پاس پیسے آ گئے کسی کو واپس بھی نہیں کرتا, کیونکہ اس پر نمبر لکھیا اس کا فون بھی نہیں اٹھاتا. اگر کسی کی طرف سے غلطی کے ساتھ لوٹ آ جاتا ہے اس کو واپس بھی نہیں کرتا. ٹھیک ہے کر دوں گا, لاڑے پر لارا لگائی جاتا ہے. اللہ کا مال ہے, لوگوں دنیا میں رہ جانا ہے. اگر تیرے پاس غلطی کے ساتھ جائز کیش آ گیا ہے, اگر تیرے پاس غلطی کے ساتھ لوڈ آ گیا ہے, تیری بینک کے بیلنس کے اندر اضافہ ہو گیا ہے, اس کو واپس کر دے جس کا حق بنتا ہے. جو اصل مالک ہے دنیا کا مال دنیا میں رہ جانا ہے. اگر انسان اس طرح اپنے قبضے میں رکھے گا گویا کہ اس کے مال کے اندر برکت اللہ اٹھا لے گا, اس کے مال کے اندر برکت نہیں رہے گی. اگر اپنے مال کو پاک کرنا چاہتے ہو, اگر اپنے مال کو اچھا بنانا چاہتے ہو, اگر اپنے گھر کے اندر سکون پیدا کرنے چاہتے ہو, اللہ سے دعا کیا کرو یا اللہ مجھے حلال رزق عطا فرما. اور حلال کے اندر انسان متلاشی بھی رہے. یہ نہ ہو کہ انسان کہے کہ یہ مال ادھر سے بھی آ جائے ادھر سے بھی آ جائے ادھر سے بھی آ جائے, پتہ نہ ہو تمیز نہ ہو یہ حلال کا مال آ رہا ہے یا حرام کا آ رہا ہے. حضرات بہت ساری ایپس آ چکی ہیں, موبائل فون پر ایپس آ چکی ہیں, یہ پلے اسٹور پر ایپس آ چکی ہیں. آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کرو گے, آپ اس کی ویڈیو کو دیکھو گے, آپ اس پر ویڈیو کو نشر کرو گے, آپ کی اس کی مشہوریوں کو لوگوں تک پہنچاؤ گے. جتنے لوگ لائک کریں گے, جتنے کمنٹ کریں گے, آپ پر اس کا پیسہ بھی آ جائے گا. حضرات یہ اللہ کا کام, یہ دنیا والے فحاشی عریانی کو پھیلانا چاہتے ہیں, ایسی گندی مشہوریوں کو لوگوں کے سامنے عیاں کر دیتے ہیں. اب اس کی مزید تشہیر کی جائے, مسلمانوں کے ہاتھوں سے مسلمانوں کو برباد کیا جاتا ہے. اللہ کے لیے اللہ کا کام کرو, قرآن و حدیث کو پھیلاؤ, اللہ کا قرآن کو پھیلاؤ. ہاں فیس بک پر قرآن و حدیث کو نشر کرو, آپ کے پاس روزانہ احادیث بھی